کہ تمام اسفار قربان کیے جا سکتے ہیں اور اس کی بہار کو، اس کی کیفیت کو، اس کے حسن خوبی کو میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مدینہ، ابھی مجھ سے پہلے حضرت بتا رہے تھے کہ جس کی عظمت کی قسم قرآن کھائے، اس کی تعریف کرنے کے لیے ہماری زبان میں طاقت نہیں ہے، اور میں کیا بلکہ اپنے وقت کا سب سے بڑا امام جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے، اعلیٰ حضرت بھی جب مدینہ پہنچے اور مدینے کی بہار کو دیکھا تو خدا کی قسم امام احمد رضا کہنے لگے، پیش نظر ہے نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے ہاں روکیے، سر کو یہی امتحان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کے اپنا قلم توڑ دیا کہ بدن ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت پھل چھوٹا سا عطردان ہے۔ تو مدینہ کی تاریخ جب امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ کہہ کے اپنے قلم کو روک دیں تو ہم جیسے چھوٹے موٹے اس کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو، حضرت علامہ مسلم صاحب اپنی قسمت پہ جتنا ناد کریں کم ہے کہ آج اللہ نے انہیں یہ توفیق اور سعادت بخشی کہ یہ اس در رسول پہ جائیں جہاں امیدوں کی بھی خیرات بڑھتی ہے، مغفرت کے دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے، اور جہاں سے جنت میں داخلے کی الحمدللہ سند بھی عطا کی جاتی ہے۔ بس ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ حضرت ایک علماء کرام کی کثیر جماعت موجود ہے، آپ حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ ہم سب کے لیے بھی دعا ہو کہ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ علامہ مسلم صاحب جائیں گے، آج تمامی لوگ ان کو رخصت کرنے کے لیے، انہیں الوداع کہنے کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی الفت کے مطابق، جس کی جس قدر الفت ہوگی، جتنا چاہت ہوگی، جو بہت زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا ہے وہ لکھنؤ تک چلا جاتا ہے، وہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اگر حکومتیں اجازت دے دی جائیں تو حضرات گرامی میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ نے بھی کسی نہ کسی حاجی کو، کسی نہ کسی زائر کو، کسی نہ کسی معتمر کو آپ نے الوداع کہا ہوگا لکھنؤ کے جو ہے ایئرپورٹ پر، تو آپ کے دل کی دنیا کا عالم زیر و زبر ہوا ہوگا، اور آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قافلے ہند سے سوئے فتح نگر اہل ایمان کے ساتھ جانے لگے، یاوری ان کی قسمت کی ہم دیکھ کر اپنی قسمت پہ آنسو بہانے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بڑا مبارک سفر ہے۔ بس میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت جب وہاں سے لوٹیں گے، حضور دعاؤں کا طالب ہوں، تو ہر آدمی ملتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب بھی کوئی زائر یا حاجی زیارت حرمین سے لوٹے تو آپ اس کے پیشانی کا بوسہ دیں، ان کے چہرے کو دیکھیں تو آپ کو بھی مکہ مدینہ دیکھنے کا لطف مل جائے گا، اس لیے کہ تازہ تازہ وہ آنکھیں دیکھ کر کے آتی ہیں۔ تو مولانا دلشاد صاحب آ جائیں گے، مولانا وارث صاحب آ جائیں گے، مولانا ہمارے علی شیر صاحب آ جائیں گے، سب لوگ ملیں گے، ان سے پوچھیں گے حضرت رسول کا مدینہ کیسا ہے؟ کوئی پوچھے گا وہاں کے شب و روز کیسے ہیں، کوئی کہے گا وہاں کے لیل و نہار کیسے ہیں، وہاں رحمت و نور کا سامن کیسے ہے، اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ تو جب دیکھنے والا دیکھ کر کے آتا ہے تو ہماری ملتجی نگاہیں سوال پہ سوال کرتی ہیں کہ مدینے کی بہار کیسی ہے، مدینے کا جلوہ کیسا ہے، شب و روز کیسے ہے، صبح صادق کا منظر کیسا ہے۔ تو علامہ مسلم کہیں گے اے سوال کرنے والوں، میں کیا بتاؤں کہ در سلطان زمن کیسا ہے، عشق فردوس مدینے کا چمن کیسا ہے، ہاتھ پھیر دے اثر نشان نوری بن جائے، کوئی کیا جانے محمد کا وطن کیسا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اتنی توفیق دل مضطر کو بھی دے دے یا رب، یہ بھی دیکھ لے مدینے کا چمن کیسا ہے۔ تو جس نبی کا ناخون، شاعر کہتا ہے کہ متفق ہو کہ جسے اہل جہاں چاند کہیں، ناخن پائے نبی جلوہ فکن کیسا ہے، جس کے ہاتھوں کا کمال یہ ہو کہ عصا کو ہاتھ لگ جائے مشعل نور بن جائے، تو جس مبارک زمین سے نبی کا جس میں پاک لگا ہوا ہے وہ زمین کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ نبی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور حضور ایک نصیحت کروں گا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ریل مت بنائیے گا ورنہ سارا عمل اکارت ہو جائے گا۔ حضور
جہاں آواز بلند کرنے پر فتوا لگ رہا ہو وہاں جا کے ہم ریل بنائیں تو پھر اعمال کہا جائے گا، سوچنے والی بات ہوگی۔ اس لیے حضور ایک بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی جو بھی سمجھ لیں، مد نظر رکھتے ہوئے نصیحت کر رہا ہوں، وہ بھی امام اعلیٰ حضرت کے شعر سے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ جب سعادت اور عقیدت کے ساتھ سفر ہوگا اور قبول ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کا سفر بھی مبارک ہو جائے گا اور آپ بھی اللہ اور رسول کی نظر میں مبارک ہو جائیں گے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ اس سفر کو قبول فرمائے اور ہم تمام وہ علماء جن کو سعادت ملی ہے یا جن کو نہیں ملی ہے، اللہ نے بار بار